اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور یقیناً سجا دیا ہم نے دنیا کے آسمان کو، بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے بنایا ان کو شیطانوں کو بھگانے کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور تیار کیا ہم نے ان کے لیے جلنے والی آگ کا عذاب. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ جہنم کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، تو سنیں گے اس کے لیے دھاڑنا، وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ خوب جوش مار رہی ہوگی. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، قریب ہے کہ پھٹ جائے غصے سے. کلما القی فیہا فوج، جب ڈالی جائے گی اس میں کوئی فوج، سألہم خزنتہا، تو پوچھے گا ان سے جہنم کا داروغہ، الم یأتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے جی ہاں یقیناً آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا. فکذبنا، پس ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا، اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم اور کچھ نہیں مگر محض بڑی گمراہی میں ہو. وقالوا، اور پھر وہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل، کاش کہ ہم سنتے یا سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو نہ ہوتے ہم دوزخ والوں میں سے. فاعترفوا بذنبہم، پس اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا. فسحقا لاصحاب السعیر، پس دفع ہو جانا ہے دوزخ والوں کے لیے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الملک کا پہلا رکوع آیت نمبر 5 سے لے کر 11 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، برکت دینے والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور ہر چیز پر قادر ہے. موت اور حیات کا نظام اس نے تمہاری آزمائش کے لیے بنایا ہے. تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے؟ اور وہ اللہ غالب ہے، بخشنے والا ہے. اس نے 7 آسمان بنائے اور بے عیب کائنات بنائی، جس میں کوئی شگاف نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی سوراخ نہیں. بار بار دیکھو پھر دیکھو، تمہیں اللہ کی بنی ہوئی کائنات میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ کون ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، دنیا کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ چمکا دیا. کبھی دیکھو تو آسمان رات کے وقت جس دن بادل نہ ہو تو اس دن نگاہ دوڑاؤ آسمان پر، کس طرح ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں. اس آسمان کو زینت اللہ نے بخشی ہے. اور وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے. کیونکہ زمانہ جہالت میں یہ کاہنوں اور نجومیوں کا دعویٰ تھا کہ ہمارے شیاطین کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ ہمارے تابع ہیں اور وہ جاتے ہیں اور ہمیں خبریں لا لا کر بتاتے ہیں. اور قرآن کے نزول سے پہلے کچھ جایا بھی کرتے تھے، جیسے سورۃ الجن کے اندر تذکرہ ہے وَأَنَّا كُنَّا مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. جنات کہتے کہ پہلے ہم جاتے تھے اور اوپر جا کر خبریں سنتے تھے، فرشتوں کی کچھ باتیں سنتے تھے، لیکن اب اگر ہم وہاں جائیں تو اب تو ہمیں وہاں سے بھگایا جاتا ہے اور چوکیدار نظر آتے ہیں وہاں پہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا تب شیاطین کے راستے بند کر دیے گئے. اور قرآن کریم کی یہ عظمت اور یہ شان ہے کہ جن راہوں سے قرآن نے آنا تھا ان راہوں پہ اللہ نے پہرے لگا دیے. اور جیسے ہمارے یہاں روزانہ دیکھتے ہیں اسلام آباد میں کہ روٹ لگا ہوتا ہے اور بعض دفعہ کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ روٹ کیوں لگا ہوا ہے جی شاہی مہمانوں نے گزرنا ہے، اور جب وہ شاہی قافلہ گزر جاتا ہے پھر روٹ کھول دیا جاتا ہے. جہاں پہ معزز مہمانوں نے گزرنا ہوتا ہے وہاں عوام کو روک دیا جاتا ہے کہ جائے کہ وہاں پہ کسی ایسے آدمی کو چھوڑا جائے جو شرارت کرنے والا ہو، جو حالات خراب کرنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جن راہوں سے اپنے کلام کو اتارنا تھا ان راہوں پہ اللہ نے روٹ لگا دیا اور شیاطین کا داخلہ بند کر دیا اور اعلان کیا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس کے آگے باطل آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے آ سکتا ہے. اس راستے پہ شیطان کا گزر ہی نہیں جس راستے سے رب نے اپنے قرآن کو نازل کرنا. سبحان اللہ. اس لیے فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے
آسمان کو ستاروں کے ذریعے زینت بخشی اور شیاطین کے بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ قرآن کریم میں ستاروں کے 3 فائدے اللہ نے بیان کیے، 2 تو اس جگہ پہ اکٹھے موجود ہیں، آسمان کی زینت اور سجانا، اسی طرح شیاطین کا بھگانا، اور تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ جب جنگلوں میں لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں تو ستاروں کے ذریعے سمت معلوم کر کے راستے کا تعین کر لیتے ہیں۔ یہ 3 فائدے قرآن نے بتائے ہیں ستاروں کے۔ اس کے علاوہ چوتھا کوئی فائدہ نہیں بتایا کہ کوئی کہے جناب میں ستاروں کا علم جانتا ہوں اور اس کے ذریعے تمہاری قسمت کا حال بتاؤں گا۔ فرمایا کہ یہ جو ایسے لوگوں کی تصدیق کرے گا یہ لوگ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں کہ جناب میں نے ستارہ دیکھا اور تم قسمت کو معلوم کر لیا، جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ قسمتیں جاننے والا اللہ ہے اور قسمتیں بنانے والا اللہ ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی تقدیر ہے یا بری تقدیر ہے، میری قسمت میں کوئی فائدہ ہے یا میری قسمت میں کوئی نقصان ہے، من اللہ تعالی، یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اور کوئی فائدہ ستاروں کا نہیں ہے۔ اگر کوئی یقین رکھتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ اللہ سب کو عقائد کی اصلاح فرمائے، آمین۔ تو برکت فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے مصابیح کا معنی چراغ، جس طرح چراغ چمکتا ہے ایسے ہی ستارے بھی چمک رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ، اور ہم نے ان کو شیاطین کو رجم کرنے کا، بھگانے کا، مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے دوزخ کا عذاب بھی تیار کیا ہے۔ یہ دنیا کے اندر شیاطین کو سزا مار بھگا کے دفع کرنا، اور آخرت کے اندر جہنم کا عذاب ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا شیاطین کے لیے تو یہ عذاب ہے ہی، جس نے کفر کیا اس کے لیے دوزخ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم سے برا اور کوئی ٹھکانہ نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اب جہنم کا آگے تھوڑا سا نقشہ اللہ بیان کرتے ہیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے توجہ سے سنیے۔ اذا القوا فیہا، جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اللہ کتنا ہولناک منظر ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کان علی ربک حتما مقضیا، لوگو جہنم کے اوپر سے سب نے گزرنا ہے، یہ اللہ کریم کا فیصلہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، متقین پار ہو رہے ہوں گے اور ظالموں کو دوزخ میں دھکا دے کر گرا دیا جائے گا، وہ گر رہے ہوں گے۔ اذا القوا فیہا، جب ڈالے جائیں گے دوزخ میں، سمعوا لہا شہیقا، تو سنیں گے اس کے لیے بڑی سخت آواز۔ شہیقہ کا معنی کیا ہے؟ چیخنے والی آواز، ایسی آواز جناب جو بہت سخت ہوگی۔ اور اللہ کریم سورہ ہود کے اندر فرماتے ہیں اما الذین شقوا ففی النار، جو بدبخت لوگ ہیں، بد نصیب، وہ دوزخ کے اندر جائیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ایسے پڑے رہیں گے کہ کوئی نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہم فیہا زفیر و شہیق، کبھی تھوڑی آواز کے ساتھ چیخیں گے، کبھی زور کے ساتھ چلائیں گے، تھوڑی آواز بھی اور زیادہ آواز، چیخ کر ان کی آوازیں تو ختم ہو سکتی ہیں، لیکن دوزخ سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں لا شہیقن، شہیق ویسے تو گدھے کی آواز کو کہتے ہیں، گدھا زور سے نہیں آواز نکالتا، اس کو شہیق کہتے ہیں۔ ایسے چیخیں گے جیسے گدھا آوازیں نکالتا ہے۔ وہی تفور، اور وہ دوزخ جوش مار رہی ہوگی، وہ دھاڑ رہی ہوگی اور وہ چلا رہی ہوگی دوزخ۔ تکادو تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غصے سے،
دوزخ کا غصہ، دوزخ کا جوش، اس آگ کے شعلے اور دوزخ کی تپش اتنی تیز ہوگی کہ پھٹ جائے غصے کے ساتھ۔ اور اللہ کریم سورہ قاف میں فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جب ہم دوزخ سے پوچھیں گے تو بھر گئی یا نہیں، وہ کہے گی هل من مزید، اور بھی کوئی ہے اللہ کا دشمن تو قریب کرو، میرے سامنے پیش کرو۔ اتنے غصے کے ساتھ ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج، جب ان مجرموں اور کافروں کی ایک فوج اور ایک گروہ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، سألہم خزنتها، تو دوزخ کا داروغہ ان سے پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ آج کیوں تم دوزخ کے حقدار بنے؟ دنیا میں تمہیں اللہ کا حکم کسی نے نہیں سنایا تھا؟ جیسا کہ سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کو ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب دوزخ کے دروازے پر وہ ظالم پہنچیں گے دوزخ کے دروازے کھولے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، جہنم کا داروغہ کہے گا اے لوگو، کیا کوئی نہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے جو تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ جواب میں کہیں گے اللہ کی طرف سے آیتیں پڑھ کر سنانے والے تو آئے تھے، لیکن بدبختی کہ ہم نے اللہ کی آیات کو سنا کوئی نہیں۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ قالوا، جواب میں کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، جی ہاں یقیناً ہمارے پاس آیا ڈرانے والا، لیکن بدبختی اور شومی قسمت کہ فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وقلنا، اور ہم نے جواب میں یہ کہہ دیا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا تمہارے اوپر، تم ایویں کہہ رہے ہو ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم خود بڑی گمراہی کے اندر ہو، ہم نے اللہ کے سچے رسولوں کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ جیسے سورہ یاسین میں ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تم انسان ہو، اسی شہر میں رہتے ہو جہاں ہم رہتے ہیں، اسی طرح کھاتے ہو جیسے ہم کھاتے ہیں، تم کیسے رسول بن گئے ہو؟ تمہارے اوپر اللہ نے نازل کیا، ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل کیا؟ بس یہ بات کہہ کر انکار کر دیا۔ اللہ کی طرف سے اللہ کے سچے رسول تو آئے تھے، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنانے والے بھی آئے تھے، لیکن ہم نے ان کا انکار کر دیا، شومی قسمت ہماری۔ اچھا، وقالو، اب جب دوزخ میں جائیں گے اور پھر حسرت کریں گے اور افسوس کرتے ہوئے کہیں گے لو کننا نسمع، کاش کہ ہم دنیا میں سن لیتے، کاش کی دنیا میں ہم اللہ کی آیتوں کو سن لیتے، نہ پیٹھ دکھاتے ہیں اللہ کے قرآن کو، نہ پیٹھ دکھاتے اللہ کے فرمان کو، کاش ہم سن لیتے، ٹائم نکال لیتے نا اللہ کی آیات کے سننے کے لیے۔ دنیا کمانے کے لیے تو بڑا ٹائم تھا، دنیا کے کام کاج دھندوں کے لیے تو بڑا ٹائم تھا، اور لاوارث رہ گئی تھی تو ایک اللہ کی کتاب جس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، جس کو سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم۔ آپ افسوس کر رہے ہیں لو کننا نسمع، اور اسی کو علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا گنگ ہو گئی زباں میری کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، توفیق نہ ہوئی مجھے ایک وقت نماز کی اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ ایک کافر نے جو مجھ سے پوچھا کہ ہے کون سا مہینہ، میں شرم سے پانی پانی ہو گیا رمضان کہتے کہتے۔ میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا، قرآن مجید گھروں میں پڑھے کبھی کھولے نہیں، سالہ سال گزر گئے۔ علامہ اقبال اسی طرح اشارہ کرتے ہیں، اس کافر نے ایک تخیل میں مثال دیتے ہیں کہ اس کافر نے میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا،
میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. اس نے پوچھا یہ کون سی کتاب ہے؟ میں شرم سے زمین میں گڑ گیا کہ میں کیسے بتاؤں کہ یہ ہمارا قرآن ہے جس کو ہم نے کبھی کھولا ہی نہیں. ہاں میرے گھر کی شلف پر پڑی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. یہ سن کر چپ سی ساد لی اقبال اس نے، لگا یوں کہ رک گیا مجھ کو حیوان کہتے کہتے. اس نے کہا تمہیں انسان نہ کہوں پھر تمہیں حیوان کہوں، تم نے اپنے مذہب کی کتاب کا یہ حال کیا ہوا ہے. اب جہنم میں جا کر افسوس کر کے کہہ رہے ہوں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش کہ ہم سن لیتے نا اللہ کی آیات کو اور سمجھ لیتے. نعقل سمجھ لیتے، کیونکہ اصل مقصد قرآن کا سمجھنا ہے. نعقل ہم سمجھ لیتے تو کیا ہوتا؟ ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخ والوں میں سے آج نہ ہوتے. اگر اللہ کی کتاب کو سیکھتے سمجھتے اور عمل کرتے دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا لوگوں سنو، فاعترفوا بذنبہم، اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا. اب دوزخ میں پڑے کہیں گے ہماری غلطی، ہمارا قصور، ہم نے دنیا کے اندر کوئی نہ مانا اللہ کی آیات کو. اچھا جب اعتراف کر لیں گے تو یہ کیا اعتراف کرنا کوئی کام آئے گا؟ اور میں کوئی نہ. فسحقا لاصحاب السعیر، سحقن کہتے ہیں دوری کو، سحقن کہتے ہیں لعنت کو. سحقن غصے کا لفظ ہے، جیسے بندہ کہے دفع ہو جا. اللہ فرماتے ہیں فسحقا لاصحاب السعیر، سو لعنت ہے، سو دوری ہے، سو دفع ہو جانا ہے ان دوزخ والوں کے لیے. دنیا کے اندر میرے کلام کو جھٹلاتے رہے، آج گناہ کا اقرار کسی کام کا نہیں ہوگا. اللہ اس دن کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور آیات الہیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے سجا دیا، زینت دی دنیا کے آسمان کو، بِمَصَابِیحَ، ستاروں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّیَاطِینِ، اور ہم نے بنایا ان کو شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِیرِ، اور تیار کیا ہم نے ان کے لیے دوزخ کی آگ کے جلنے کا عذاب. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور کافروں کے لیے جنہوں نے رب کے ساتھ کفر کیا جہنم کی آگ کا عذاب ہے. وَبِئْسَ الْمَصِیرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جب ڈالے جائیں گے اس میں تو سنیں گے اس کے لیے چیخنا دھاڑنا. وہی تفور، اور وہ جوش مارتی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ پھٹ جائے غصے سے. کلما القی فیہا فوج، جب اس میں ڈالی جائے گی ایک جماعت، سألہم خزنتها، تو پوچھے گا ان سے جہنم کا دروغہ، الم یأتکم نذیر، کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے جی ہاں یقیناً ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا. فکذبنا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا نہیں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی شے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم واضح بڑی غلطی میں ہو. وقالوا، اور پھر وہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل، کاش کہ ہم سنتے یا سمجھتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم نہ ہوتے دوزخ والوں میں سے. فاعترفوا بذنبہم، پس اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا. فسحقا لاصحاب السعیر، پس دوری ہے دوزخ والوں کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.